أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آج کا ہمارا موضوع، جیسے کہ اس سے پہلے لیکچرز میں قرآن کے بارے میں، ماہ رمضان اس مقدس اور رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے مہینے میں قرآن کے کچھ موضوعات، ایسے الفاظ کہ جو قرآن کی صفات کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی قرآن الکتاب۔ آج جو موضوع ہے وہ قرآن برہان بھی ہے اور قرآن نور بھی ہے، تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے خداوند تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ ہم جتنا قرآن مجید کو معرفت کے ساتھ اور آگاہیت حاصل کریں گے، معرفت حاصل کریں گے، تو قرآن کے نور سے ہمارے قلوب جب منور ہو جائیں گے تو اس صورت میں ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر خداوند تعالیٰ کی توفیق سے گامزن کر سکیں گے اور گامزن کر سکتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا ہے، خداوند تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آیا ہے، یعنی برہان قرآن۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں، اس حجت کو کہتے ہیں کہ جو محکم ہو، مضبوط ہو، واضح ہو، روشن ہو، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہ کی جا سکتی ہو، اس دلیل کو کوئی ٹھکرا نہ سکتا ہو اور اس دلیل کو کوئی رد نہ کر سکتا ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسا خداوند تعالیٰ کا کلام ہے جس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی بھی دلیل نہیں لا سکتا، اس وجہ سے قرآن مجید کو برہان کہا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اب ہم نور کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو نور بھی کہا گیا ہے کہ یعنی تمہاری طرف جو ہے وہ ایک نور بھیجا ہے، یعنی مبین ہے، جو واضح ہے، جو روشن کرتا ہے۔ نور کی ضد میں ظلمت ہے، یعنی جب یہاں پر نور آ جاتا ہے تو وہاں پہ ظلمتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ظلمت و جہالت کی ظلمتیں اور ظلم کی ظلمتیں اور جور کی ظلمتیں اور ہر طرح کی پستی اور نابودی اور اس کے بعد جو ہے وہ مایوسیوں سے نکلنے کے لیے ہم قرآن کی طرف جب رجوع کریں گے تو قرآن ایک ایسا نور ہے جو تمام ظلمتوں اور تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس جہان عالم کو جو ہے وہ قرآن اپنی روشنی سے جو ہے وہ روشن اور منور کر دیتا ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ اسی موضوع کو، یعنی جہاں جہاں پہ قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر بھی کہا گیا کہ تحقیق خداوند تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے، یعنی نور اور کتاب مبین، کتاب و نور و کتاب مبین، یہ حروف عطف جو ہے وہ جو دونوں کے درمیان بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن، یعنی تمہارے پاس قرآن آیا ہے۔ اب اسی سے پہلے جب آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جب اس کی طرف جائیں گے تو ہمیں اور واضح ہوگا کہ خدا و تعالیٰ یہاں پر پہلے
یا ایھا الناس کر کے جب خطاب کیا، اب یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، میرا رسول تمہارے پاس آیا، یبین لکم کثیر مما تخفون مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ جو تم پیشتر چیزیں اس کتاب سے چھپاتے ہو جو تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، اور بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی یہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہیں ان حقائق سے پیشتر وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو اپنی کتابوں میں سے، توریت اور انجیل میں سے، ان کو واضح اور روشن کر کے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف جو ہے وہ نور مبین اور کتاب نازل کی گئی ہے، کتاب بھیجی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بعد آگے آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے یادی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی یہ جو کتاب ہے نور اور کتاب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ ان کی من اتبع رضوانہ صبح السلام، کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، رضاؤں کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی درپیش ہے، اس کی کوشش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں کوشش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے اِلَىٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو یعنی ہمیں صراط مستقیم کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور قرآن مجید جو روشن، واضح اور مبین ہے اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ جب ان کی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی جب ہم پیروی کریں گے تو پھر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حکم سے جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرے گا، یعنی قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور ہمیں بھٹکے ہوئے رستوں سے نکال کر ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر لے آتے ہیں۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ پھر اسی آیت کو، کہ میرا موضوع ہے نور اور کتاب، یعنی نور مبین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ تغابن میں فرماتا ہے آیت نمبر 8 کے اندر کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لو اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَنُورَ الَّذِي، اور اس نور پر، انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر بھی یعنی انسان اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس نور پر کہ جس نور کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ یہاں پر اس نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن بھی ہے۔ قرآن ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا خداوند تعالیٰ کی طرف سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منتخب کیا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس وجہ سے جب ہم قرآن کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور برے لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف کسی کے حکم سے جو ہے وہ بلانے والا کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم اس کی طرف دیں گے تو پھر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو پس جو لوگ اس پر ایمان ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ایمان ہے اور جنہوں نے حمایت کی
वनसरू हो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की, वत्तबअ नूरिल्लज़ी, और उस नूर की इत्तबा की, उनज़िला मअहू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया गया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वही लोग जो है वो कामयाब हैं। इस वजह से कि जब हम जो है वो कुरान की अताअत करेंगे और कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना राब्ता मजबूत करेंगे और उनसे हदायत लेंगे, तो फिर जो है वो हम जो है वो हदायत भी पा सकते हैं और सीधे रास्ता भी तलाश कर सकते हैं और अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे और उनकी हमायत करेंगे, करने वाले लोग कामयाब हैं, और उनकी मुसनसत करने वाले लोग कामयाब हैं, और उस दूर की पैरवी करने वाले लोग कामयाब हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा गया। तफसीर बुरहान में अली बिन इब्राहिम कुम्मी ने इससे मनकूल है कि इस नूर से मुराद मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है वो उसके बारे में अगर हम हदीस में देखें तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, इस नूर से मुराद कुरान भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती भी है। तो इस वजह से कि जब हम कुरान की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स रसूल और हजरत अली अलैहिस्सलाम की जब हम पैरवी करेंगे तो हम हदायत के रास्ते को भी तलाश पा लेंगे और हम जो है वो कामयाबी और फलाह को भी जो है वो हासिल कर लेंगे। इसलिए हम इस माह रमज़ान में कुरान को समझ कर और इस अंदाज से पढ़े कि कुरान हमारा हादी है, कुरान एक नूर इलाही है, और कुरान से हमने अपने कलूब को रोशन करना है। और इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मौलवी अलैहिस्सलाम के अय्याम आ रहे हैं, तो उसके बारे में यानी मज़ीद वज़ाहत की जाएगी कुरान के हवाले से। वस्सलाम।